بعد میں کوئی نہیں بجاتا میرے لیے۔ مضمون سے پہلے میں دو باتیں آپ کو کہہ دوں۔ ایک تو یہ کہ اس مضمون کو سن کے اگر آپ کو ڈیجیوو ہو شاہد اختر صاحب کے مضمون کا تو اس سے لیے پہلے سے ہی معذرت۔ تو بہرحال یہ میں جو ابھی بات ہوئی کہ یہ بڑے درد رنج و غم اور کیا کہتے ہیں آپ کی کشمکش اور یہ سب، یہ اس سے میں متفق ہوں، بالکل 100% صحیح بات ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ذرا لائٹ انداز میں لکھنے کی کوشش کی ہے، تو ذرا اس کو میں اگر اوکے بہت شکریہ۔ اوکے آپ کی جس انہماک سے آپ کر رہے ہیں مجھے لگا نہیں کہ میں آپ کو ڈسٹرب کروں۔ ایک بات شاید آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوگی کہ اس شہر کی بعض انجمنیں اپنی کارروائی کا آغاز کلام پاک سے کرتی ہیں، پھر حمد و نعت کا ورد ہوتا ہے۔ اگر پھر بھی روحانیت میں کچھ کمی محسوس ہو تو منقبت اور کلام اقبال سے پوری کر دی جاتی ہے۔ فیملی آف دی ہارٹ میں بھی کم و بیش یہی روایت ہے، بس معمولی سا فرق یہ ہے کہ فیملی آف دی ہارٹ کی کارروائی کا آغاز کلام پاک کے بجائے کلام ڈاکٹر سہیل سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد کچھ آزمودہ حضرات کو زحمت دی جاتی ہے کہ وہ حاضرین کی روشن خیالی میں حسب مقدور اضافہ کریں۔ اگر پھر بھی کچھ کمی محسوس ہو تو ایک مزاح نگار کو دعوت دے دی جاتی ہے۔ یہاں پر میں واضح کر دوں کہ جہاں تک میرا تعلق ہے، مزاح نگار ہونا تو دور کی بات ہے۔ اس شہر میں جہاں شاعروں کے مقابلے میں نثر لکھنے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں، وہاں مجھے اپنا صرف نثر نگاری ہونا کافی لگتا ہے۔ اس سلسلے میں جب روبینہ نے اپنی پچھلی کتاب ایسا ضروری تو نہیں میں نثر سے نظم کی طرف مراجعت کی یعنی یہ ٹرن کیا، تو مجھے خدشہ ہوا کہ اگر کہیں آٹے میں سے یہ والا نمک بھی نکل گیا تو اس شہر کا ادبی آٹا تو بالکل ہی پھیکا پڑ جائے گا، اور اس آٹے سے بنی روٹیاں کھانے والی مورتیوں کا مزہ الگ خراب ہوگا۔ ان کی کتاب کا نام آپ نے سنا ہے، آٹا کھاتی روٹی کھاتے مورتیاں۔ مگر بھلا ہو روبینہ کے جانے پہچانے لیڈر عمران خان کا کہ انہوں نے نہ صرف یو ٹرن کو جائز قرار دیا بلکہ کئی مرتبہ اس پر عمل کر کے ان کی ہمت افزائی بھی کی، جس کے نتیجے میں روبینہ نے نظموں سے یو ٹرن لیا اور اب ان کی نثری افسانوں کی مارکت العرا کتاب گمشدہ سائے ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ کیا زبردست کتاب ہے، بلکہ دبنگ کتاب ہے۔ سلمان خان کی فلموں کی طرح ان کے افسانوں کی کتابوں کے ٹائٹل اگر دبنگ 1، دبنگ 2 ہوتے تو کچھ ایسے غیر مناسب بھی نہ ہوتے۔ اس دبنگ کتاب پر ایک سے بڑھ کر ایک جید ادیب نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے، جس میں اصغر نظیم، سید امجد اسلام امجد شامل ہیں۔ امجد اسلام امجد نے تو لاہور میں اس کتاب کی تقریب رونمائی میں انہیں اس صدی کی بہترین افسانہ نگاروں میں بھی شمار کیا ہے۔ اس کتاب میں میرا بھی ایک مختصر سا تبصرہ شامل ہے، جس میں میں نے کوزے میں دریا بند کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ کتاب خود ایک کوزہ ہے جس میں 12 دریا بند ہیں۔
بلکہ 2 دریا ایسے بھی ہیں جن میں ایک اور ایک سے زیادہ ندی نالے بھی نکلتے ہیں۔ ناظرین میں توجہ کی فقدان اور دورانیے کی کمی کو، دلچسپی کے دورانیوں میں کمی کو دیکھتے ہوئے کہانی کو ایک یا ایک سے زیادہ قسطوں میں بانٹ کر مصنفہ نے اس جدید تکنیک کو بہت خوبی سے استعمال کیا ہے۔ اس سے زیادہ کامیاب ایک اور تکنیک ہے جس کے متعلق اس کتاب کے ایک مبصر شاہد حمید کا کہنا ہے کہ روبینہ اپنے قاری کی پوری توجہ ہتھیا کر اسے اپنی کہانی سے وابستہ کر لینے پر قادر ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ مجھے اس میں یہ اضافہ کرنے میں تأمل نہیں ہے کہ وہ یہ کام بہت سلیقے، خوش اسلوبی اور نہایت غیر محسوس طریقے سے کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہانی پاک سرزمین کے شروع میں لوگ ایک بوڑھے کو بری طرح مار رہے ہیں، مگر اس کا بیٹا اس کے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ میرا تجسس مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں معلوم کروں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جوان اور باپ کا احسان مند بیٹا باپ کو مار کھاتے دیکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور وہ اپنی جگہ سے ہلتا بھی نہیں۔ بقول مصنفہ جیسے اس کے پورے بدن پر فالج گر گیا ہے، کیونکہ وہ جس جگہ سے باپ کو ہجوم سے پٹتے دیکھ رہا تھا وہیں پر اس کے قدم زمین نے جکڑ رکھے تھے، نہ آگے ہو رہے تھے نہ پیچھے۔ یہ جملہ پڑھ کر ایک تجسس تو ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، بس یہ معلوم کرنے کے لیے میں کہانی کے پیچھے چل پڑا۔ شاید اسی لیے ایک اور تبصرہ نگار اسد ندیم سید نے لکھا ہے کہ یہ افسانے خود کو پڑھواتے ہیں۔ ہر کہانی آپ کو اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہے۔ بہنے کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ کہیں کہیں ڈوبنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ اس مجموعے میں کچھ کہانیاں ایسی بھی ہیں جنہیں ڈوب کر پڑھے بغیر مزہ نہیں آتا۔ میرا اشارہ افسانہ صلح نامہ، محبت کی آخری کہانی، فینکس وغیرہ کی طرف ہے۔ میرا ارادہ ہر کہانی پہ اپنی رائے دینے کا ہرگز نہیں ہے۔ ایک دفعہ یہ حرکت مجھ پر بہت بھاری پڑ چکی ہے، مگر پھر بھی ایک افسانہ ایسا ہے جسے پڑھ کر مجھے اقتصادیات کا قانون طلب و رسد یاد آ گیا، اور ساتھ ہی یہ احساس ہوا کہ تجارتی دنیا کی طرح ادبی دنیا بھی اس قانون طلب و رسد کی گرفت میں ہے۔ وہ اس طرح کہ ادبی ذوق رکھنے والے قاری یا سامع کو معیاری ادب پڑھنے اور سننے کی طلب ہوتی ہے، اور ادیب اپنی تخلیقات کی رسد بہم پہنچا کر قاری کے ذہن کو بالیدگی بخشنے والی طلب کو پورا کرتا ہے۔ مگر اس بے ضرر سی تجارت میں بھی کچھ لوگ ڈنڈی مارتے ہیں۔ اس کا ذکر ان کے افسانے ایک تھا شاعر میں پڑھ کر مجھے تو مزہ آ گیا۔ اسی موضوع پر میں نے بھی ایک مضمون لکھا تھا جس میں ٹرکوں کے طرز سخن میں لکھا ہوا ایک شعر بھی شامل تھا کہ مائل بے شاعری جو حسینہ کوئی ملی، شاعر بلا کے اس کو غزل دیتا ہے فری۔ ادب خصوصاً شاعری میں یہ جو نئی بدعت ہے، یعنی کورے کاغذ پر اصلاح دینے کی، اس کو روبینہ نے اپنے قلم کے بلڈوزر سے جس بے دردی سے کچلا ہے کہ یہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ کون کون ان کی زد میں آیا ہے، حالانکہ متاثرین مجھے کچھ جانے پہچانے سے لگتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرے افسانے درست سمت میں جو شخصیت ان کے بار کے زد میں آئی ہے اس کو درست پہچاننے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے، آپ لوگ پڑھیں اور پہچانیں۔ اب اگر اصلاحی نقطہ نگاہ سے کتاب کا خلاصہ کیا جائے تو مصنفہ نے معاشرے میں موجود نہ صرف طرح طرح کی برائیوں کی نشاندہی کی ہے بلکہ ان کا پوسٹ مارٹم بھی کیا ہے، خصوصاً جنسی کجروی کا۔ یہ موضوع ان کے 2 اہم افسانوں میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔
ایک افسانے میں یہ کجروی خالص دیسی طرز کی ہے، ایک مولوی ہے اور ایک شادی شدہ عورت ہے، ان کے درمیان کا تعلق والا۔ مگر دوسرے افسانے میں جنسی استحصال کی ستائی ہوئی ایک دیسی عورت کو جب مغربی معاشرے کی ہوا لگتی ہے تو وہ کیا گل کھلاتی ہے، یہ بڑی دلچسپ گزار ہے۔ یہاں پر میں نے نوٹ کیا ہے کہ مصنفہ کو احساس ہے کہ تعلیم دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے، لہذا اگر ان کا کوئی نسوانی کردار پٹڑی سے اترا تو یہ اس کی ایسی شامت دلاتی ہیں کہ توبہ بھلی، آخری حد تک پہنچائے بغیر دم نہیں لیتی، پھر بھی ہاتھ ہلکا ہی رکھتی ہیں۔ اب ان کے کردار شریک کو دیکھ لیں، اس غریب پر کیسے کیسے ظلم و ستم ہوئے، اس نے کیسی کیسی مشکل صورتحال کا سامنا کیا کہ ہندی فلمیں بھی کان پکڑ لیں۔ آخر میں جب وہ ایک نابینا گورے کو ایکسپلائٹ کر کے مزے کر رہی تھی تو کہہ دیا کہ وہ انتقام لے رہی تھی۔ بی بی وہ بھی آدمی کا بچہ ہے، تھوڑا سا اس کو بھی مزہ کر لینے دے۔ ہاں اگر انتقام میں اس مظلوم کو مزہ آ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ یہ جو اس افسانے میں موجودہ دور کے ایک کردار شوگر ڈیڈی کا تذکرہ ہے، اس کو بیان صرف ایک جدید زمانے کا مصنف ہی کر سکتا ہے۔ اسی طرح کے کردار اور واقعات میں جدت کی بنا پر اگر امجد اسلام امجد نے انہیں اس صدی کی بہترین افسانہ نگاروں میں شمار کیا تو صحیح کیا۔ ان کے یہاں صرف جدت ہی نہیں ہے بلکہ جدید مغربی معاشرے اور دیسی ماحول کی مٹ بھیڑ بلکہ تصادم سے جو صورتحال سامنے آتی ہے اس کو بیان کرنے میں، ان کو بیان کرنے کی مہارت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ انسانی رشتوں میں موجود پیار، محبت، عشق، بے وفائی، مکر و فریب، دھوکہ، ہیر پھیر، کجروی وغیرہ کے گہرے مشاہدے کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ان کے اندر کہانیوں کا ایک شہر آباد۔ اس پر مستزاد یہ کہ ان کو افسانے میں ڈھال کر بیان کرنے کا انہیں سلیقہ بھی آتا ہے۔ آخر میں میری طرف سے اس کتاب کی اشاعت پہ روبینہ فیصل کو بہت بہت مبارکباد، اور امید ہے کہ آپ لوگ اسی طرح ان کی کاوشوں کو سراہتے رہیں گے۔ ان میں بہت صلاحیتیں ہیں، یہ بات دو ٹوک کرتی ہیں۔ امید ہے کہ ان کے قلم کا تیشہ معاشرے کی تراش و خراش میں لگا رہے گا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کہہ رہی ہوں کہ میں تو 100 مرتبہ تیشے کی زباں سے کہہ دوں، تو جو افسانہ فرہاد میرے دوست سنے۔ شکریہ۔